اسی وہ دشمن ہیں۔ حضور دی محبت پانا اسی ہوں کسی ایسے نہ یارانہ نہیں رکھنا جڑا رسول دا دشمن ہے۔ وین کانا حبیب الماتیا پاویں وہ کڈا سجن یار ہوے کڈا ساڈا رشتہ دار ہوے، ہن کوئی رشتہ داری کوئی دوستی نہیں رہے گی، دوستی وہ جڑی رسول اللہ دی جڑا ایدا ہوگا وہ ساڈا لگدا، ورنہ کچھ نہیں۔ ناد الذی آذا من الناس کلہم بحق وین کانا حبیب الماتیا۔ ایک سوکھی گل تے پتر بھی نکل جا کروں، رشتہ دار کوئی میل جول نہیں۔ ہن دوستی اور دشمنی دا معیار اللہ دا رسول ہے، جڑا ایدا بنو ساڈا نہیں تے کوئی نہیں۔ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْبَحَ هَادِيًا۔ اے آخری شعر حضرت سرمدا فرمایا اسی رسول اللہ کو اس گل سکھ گئے کہ صرف اللہ معبود برحق ہے، ادوں سے کوئی خدا نہیں، جن جھوٹے خدا کی چھڑت ہے۔ وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْبَحَ هَادِيًا، اور سارے پڑھے پڑھائے نوں بھول کے اسی من لیا کہ اللہ دی کتاب ہی ہادی ہے، صرف قرآن ہی جڑا ہادی ہے اور کوئی شے نہیں۔ اے اشعار سیکھن واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ دے چاچے دے پترے دے آرم سرما ابن قیس کو جاندے۔ تواڈے سامنے سمجھو ہجرت دا بیان چونکہ ختم ہو رہا سی، میں حضرت سرما بن قیس دے بھی اشعار ہونے چاہیے کہ اینی حضور مکے جے لگے رہے ساتھ نہیں دیتا، قبیلیاں پھرے کوئی نہیں منیا، مگر مدینہ ساتھ ہویا، دین اسلام لہ لہا اٹھا، بالکل پودا نشو و نما پا گیا، پھل لگ گئے، دنیا کے اندر چانن ہو گیا۔ مدینہ کی بہار بھی کیا جب بہار ہے، ادب ادب یہ کوچہ ہے حبیب کردگار ہے۔ جامع اتھے تو سوچ، مدینہ کی بہار بھی کیا جب بہار ہے، ادب ادب یہ کوچہ ہے حبیب کردگار ہے۔ اللہ دے حبیب دا ڈیرا، اتھے حضور دا ممبر، اتھے آپ دا محراب، اتھے آپ نے واز کیتے۔ مدینہ شریف جائے اور پھرے ترے تو بالکل وہ کالم بھی آج لکھا ہے عرفان صدیقی نے، بیچارہ گیا کوئی مانگے تو سے پڑھن دے قابل، مدینے جدوں جانا اسے بیچارہ جڑا جوش ابھر جانا۔ اور سید ابو الحسن رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں وہ ایک بار ادھر سے گزر گئے اب تک، کنی مدت ہوئی ہے 1400 سال، وہ ایک بار ادھر سے گزر گئے اب تک، ہوائے رحمت پروردگار آتی ہے۔ ہن بھی خدا دیاں رحمت دیاں جڑیاں ہواواں چل رہیاں، مگر ایمان والا سمجھ سکتا۔ دوسرا قصہ ہن جڑا اس تو اگے چل رہا، رسول اللہ دی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے یہو جی چیزاں پڑھنی، صحیح بخاری ہے پہلی سمجھو کتاب ہے، بڑا واقعہ پڑھتے سنتے تھی اگے بھی رہتے، مگر ایمان نو تازہ کر رہا کہ لوگ جڑے سی نا پڑھ تے جاہل، انہوں دے مطالبے اسی یا رسول اللہ درخت چل کے آ جائے، یہ چند پھٹ جائے، یہ او ہو جائے، آپ نے وہ بھی دکھایا، اللہ نے آپ بھی سچائی لی، وہ چیزاں بھی بہت کیتیاں، حصے ہی موزے، مگر یہ جڑا ہے واقعہ ہے جو چونکہ دانا سی، بادشاہ سی، کتاباں دا عالم سی، انہیں نہ جو کوئی شے نہیں پوچھی، انہیں جڑیاں نشانیاں حضور دیاں پوچھیاں وہ عقل منداں دیاں گلاں، یہ گلاں جڑیاں تماشیاں دی لوڑ نہیں، اے چیزاں جڑیاں پوچھنیاں ہے وہ نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ایک کافر بڑے ہوشیار بڑے دانا، ہن بین المذاہب دی صلح کرو کٹھے پاکستانی بے ایمان لوگ صرف سانوں اپنی جگہ تو ہلاؤنا چاہتے ہیں بھی رسول اللہ والوں ڈھلے ہو جان، یہاں عیسائیاں یہودیاں کا بالکل ارادہ نہیں ذرا برابر اسلام والوں، سانوں بے ایمان کرنا چاہتے۔ بہت دیر پہلا قبرص جزیرہ سائپرس لکھ دیں، اتنے ایک پادری ہوا بورس راہب، اس کتاب لکھی بڑی ہوشیاری، یہ سمجھو واردات ہیں۔ انہوں نے آخیا جی مسلمان کیا نا کہ رسول اللہ نبی نہیں، یہ نہیں ہے نہ مرنی گل، انہیں بہت زور نہ لکھا کہ بالکل محمد اللہ دے سچے رسول سی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں دے نبی ہون کوئی شک نہیں۔ مگر قرآن مجید کی آیتاں جے چاہتا کہ عربی زبان سے اتارا عرباں چ اللہ نے یہ پیش کر کے انہیں آخیا اصل یہ ہے بھی مسلمان میں ضد نہ کرن، رسول اللہ عرباں لی نبی سی، امیین لی سی، انہوں لی اسی نبی مننے، سانوں یہود نصاراں تو کیوں تنگ کر دے، سارے لیے وہ کوئی نہیں سی، امیین چ آیا ہو، امیاں دا نبی ہے، عربی چ کتاب ہے، ایسا زہر پیدا رسالہ لکھا ہوشیاری نہ کہ نبی برحق کیا، نبی انہیں نہیں ہونا دور کے نہیں ہونا، میں ہے عربا۔ اس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھی، جو مرضی گلا لوگ کر دینا، ابن تیمیہ دی اونسی بلا دی کچھ جمعہ ہو جی کتاب لکھنا، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ امام نے قلم اٹھایا، پھر 4 جلداں ضخیم کتاب لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دا دین بدل کے سانوں گمراہ کرنا چاہتے، پلے تواڈے کچھ نہیں تو سانوں ہلاؤنا چاہتے۔ وہ پھر امام نے اس گل کا بھی جواب دیتا بھائی جے تو مننا ہے، پھڑیا امام مناظر سی، بحث کرنی جانتا ہے بھائی نبی ہے گا، انہیں آخیا ہاں ہے گا، انہیں آخیا پھر نبی وہی ہوں نا جڑا جو کہ سچ ہے، انہیں آخیا ٹھیک ہے۔ اس نبی نے پھر غیر امیین لی یہود نصارا کو خط لکھے، انہوں نے دین وال بلایا، اگر وہ نبی سی تو انہیں ٹھیک کام کیتا یہ غلط کیتا،
گل ہی کوئی نہ. انہیں آخیا کیسر نوں کیوں خط لکھیا, کسرا نوں کیوں لکھیا؟ پھر جدوں امیاں دا نبی سی اتنے رہندا, یا کہ جھوٹا ایک پاسے لا کے فریب چھڈ, تے جے سچا تو انہیں آپ وقت دے بادشاہ نوں پاویں عرباں تو علاوہ سی خطوط لکھے. یہ خط رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ تو واپس آ کے لکھے. جیسے مکے دے کافرانہ صلح ہو گئی 10 سال لی, حضور مطمئن ہو گئے. آپ نے پھر باقی علاقے وال توجہ کی کہ شاید فارس نوں خط لکھیا کسرا نوں, ایران دے انہاں نوں قیصر نوں لکھیا ہرکل نوں, نجاشی شاہ حبشہ نوں لکھیا, اسی طرح بحرین اور مان دے سب پاسے آپ نے خط پہ. یہ خط رسول کریم علیہ السلام دا جڑا قیصر دے نام سی عیسائی بادشاہ دے, جڑی اسے دنیا دی بہت بڑی طاقت سی. اس وجہ میں اسی ہن امریکہ دا نام لینا سپر پاور, ایک کسرا اور قیصر ہی دونوں دنیا دے وڈے اس وے حاکم بنے. تو قیصر جڑا سی وہ دے نالے حادثہ پیش آیا بھی ایرانیاں نے طاقت پکڑ کے نہ اپنی فوجاں دے ذریعے اتنا غلبہ حاصل کر لیا بھی رومیاں دے بہت علاقے کھول, حتیٰ کہ قسطنطینیہ جڑا انہوں دا دارالحکومت سی قیصر دا, اتھوں تک فوجاں چل گئیں اور محاصرہ کر لیا. مسلمان بیچارے جڑے سی وہ اس گل تے رہندے سی بھی رومی جت جان, چلو ایک جداں دے مرضی, ایک نبی دے منن والے. مکے دے کافر جڑے سی وہ خوش ہوندے سی بھی ایرانی جت دے جویں اسی بت پرست ہیں, بھی اگ نوں پوجدے, آتش پرست. ہمدردیاں انہاں دی آتش پرستاں نال سی, مسلماناں دی اہل کتاب نال. مگر یہ ہار دے چلے گئے, کافر خوش ہوندے گئے. جدوں شہر آخری جڑا سی یہ گھر گیا قیصر دا, تو ہرکل نے ارادہ کیتا برات دے وقت شہر تو نکل جانا, کوئی چارہ نہیں رہا, حکومت چلی. اس وے عرب دے صحرات ایک آدمی نے جڑا نہ سیاست دان سی نہ وہ تجزیے کرا, نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی طرفوں وحی دے ذریعے اعلان کیتا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون, کہ رومی ہار گیا مگر چند سالاں دے اندر اندر یہ غالب آ جان گے اور ایرانی شکست کھا جان. اس گبن بھی انگریز مرخ لکھتا بھی اس گل ساری دنیا نے آخیا ہے شخص پاگل ہو گیا, قیصر اپنا شہر چھڈ کے نٹنوں پھردا, یہ آلا ہے غالب آ جان گے. مگر رب دا کرنا ایسا ہی ہوا بھی وہ قیصر نے جسے کسرا ایران نوں لکھیا کہ تو میری جان چھڈ, جو آنا میں تاوان پر دینا, جس طرح دا ڈن تو لاؤنا لا دینا. مگر وہ غرور چینا آ گیا, انہیں آخیا نہیں, تیرے ہتھاں اور پیراں چ بیڑیاں آن گیاں اور گل چ زنجیر ہوگی, اور تو وہ سلیب بھی لے کے آئیں گا جڑی تسی آندے بڑی مقدس سلیب ہے, اور میرے سامنے آ کے لعنت کریں گا مسیح تے تب تیری جان چھوڑ سکتی. اس وے غیرت کھا گیا, اللہ دے رسول دی گل سچی ہون لی جوش آ گیا, نے آخیا آخری کوشش کرو. نتیجہ آیا میں روز بروز پھر قیصر جڑا سی ایران تکی آیا, فتح ہوندی جائی, اور ایران جڑا سی بالکل ہاردا چلا گیا, اور جو قرآن مجید نے کیا سی پورا ہوا کہ رومی جڑے سے غالب آیا اور وہ ہار گیا. تو جدوں یہ غلبہ حاصل ہوا اس میں پھر ہمس سی شہر مشہور ہے, اتنے قیصر اس زمانے سی جدوں یہ خبراں ملیاں کہ ایرانی تے اپنے دارالحکومت تک پیچھا ہٹ گئے, یہ پھر پیدل ایلیا تک گیا. مسجد اقصیٰ یہ ادب کرتے سی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑائی خدا دا کر سی, انہیں آخیا شکرانے کے طور میں پیدل سفر کر, اتنے جا کے سجدہ شکر کرنا کہ رب نے ساری عزت رکھ لی. تو رستے کے اندر لوگوں نے پھر بڑے قالین بچھائے تھے, جتوں جتوں لگیا گلاب دے پھول جڑے سے بچھاتے قیصر اتوں دی ہوندا گیا. اور جدوں اتنے پہنچ گیا اس ویلے رسول اللہ دا خط لے کے بھی دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسان دے حاکم کو چلے گا. 7 ہجری شروع ہو گیا, محرم دا مہینہ سی, حضرت دہیا کلبی رسول اللہ دا خط قیصر کو لے کے ہو گیا. اور دہیا بھی ایسا خوبصورت ہے کہ جب مسلمان ہو کے مدینے آیا اس امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں صاحب جڑیاں کنواریاں لڑکیاں سے بھی چھتاں چڑھ گئی. انہوں نے آخیا یہ تو یوسف آیا دوبارہ, اداں دا بندہ دنیا کوئی جمیا ہی نہیں. حضرت یوسف دا سنتے سی, یہ تو یوسف ثانی آیا, اداں دا خوبصورت سی حضرت دہیا. اور رسول کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات اور دوسرے صحابی بھی دستے پہ جدوں انسان دی شکل جبریل علیہ السلام آپ کو آیا دہیا دی شکل ہے. لوگ کئی باری سمجھتے رہے دہیا نہ حضور گلاں کرتے, بعد جاب نے کہا یار دہیا کتنے سی, جبریل علیہ السلام. ایڈا خوبصورت دہیا کلبی وہ خط لے کے شاہ غسان کو گیا, وہ بھی عیسائی سی, انہوں جا کے رسول اللہ دا خط دیتا, انہیں اگے پہنچا دیتا قیصر تک. انہوں زمانے اتنے ٹھہریا سی, انہیں پھر آخیا جس بندے کا خط آیا نا اس علاقے کوئی پتہ کرو بھی اتوں کے کوئی بندے ہے, انہوں نے میرے نال ملا. صحیح بخاری کتاب بدل وئی 6 نمبر حدیث, 6واں باب ہے 7ویں حدیث. کوئی لبو آدمی کہ یہ علاقے دے اس ملک دے کوئی لوگ ہون, انہاں کو کوئی معلومات کریے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے
کہ ابو سفیان ابن حرب نے